وہ اپنا رہا ہے مگر اپنا نہیں پاتا ہے، مکمل اس پہ اتر نہیں پاتا ہے، گھبرائے نہیں، اس کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس کچھ اعمال ہو یا نہ ہو مگر محبت تو تیرے محبوب سے ہے، عشق تو تیرے محبوب سے ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا اعمال ہم کوشش کریں بنانے کی، کمانے کی، لیکن ہم اگر کر نہ سکے، اس ہم لائن میں اتر نہ سکے، وہ سارے طریقے پہ ہم ڈھل نہ سکے تو ابو ذر غفاری تک بخشے جائیں گے تو ہم بھی اسی نبی کے غلام ہیں اور کہہ دیں گے مولا جہاں ابو ذر جائیں گے وہی ان کے غلام بھی جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی آقا کے لیے شاعر کہتا ہے سنیوں نے جب ان کو رب کا نور مانا ہے، سنیوں نے جب ان کو، کہ سنیوں نے جب ان کو رب کا نور مانا ہے، سنیوں کی قبروں میں ارے خوب روشنی ہوگی، سنیوں کی قبروں میں خوب روشنی ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کا انتقال جب ہوتا ہے تو ان کی قبر ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ اب تحفہ آپ جانتے ہیں نا کیسے ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے کہ جس سے پسند آئے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے کون لوگ ہیں؟ پہلے کون لوگ ہیں؟ کہے میرے صحابہ پہلے انبیاء کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر ان کو ماں کی طرح ملا کرتی ہے اور ان کے لیے وہ قبر بشارت دیتی ہے آ جاؤ تمہارے لیے یہاں پہ چمن مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے انبیاء کرام کے لیے۔ اب صحابہ کہتے ہیں آقا دوسرے کون لوگ ہیں؟ آقا نے فرمایا دوسرے شہید ہیں، شہداء ہیں جو راہ خدا میں گردن کٹا دیتے ہیں۔ جب ان کا انتقال، جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی قبر تحفہ بن جاتی ہے۔ اب کیا مطلب تحفہ سے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب ایسا شخص اس دنیا سے جاتا ہے، انبیاء کے لیے تو ہے ہی ہے، شہیدوں کے لیے پھر صحابہ کہتے ہیں آقا تیسرے کون لوگ ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا تیسرے حافظ قرآن ہیں، تیسرے حافظ قرآن ہے۔ جب کوئی حافظ اس دنیا سے جاتا ہے، انتقال کر گیا تو رب العالمین اس کی قبر کو حکم دیتا ہے اے لحد، اے قبر تیرے اندر میرا فلاں حافظ میرے قرآن کا محافظ آ رہا ہے، یاد رکھنا قیامت تک نہ اس کے کفن کو مٹانا نہ اس کے جسم کو مٹانا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی قبر اس کو ماں کی طرح آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی قبر آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کہتے ہیں آقا اور کون لوگ ہیں؟ سب کو رسول اللہ نے نواز دیا، گھبرانا نہیں۔ حفاظوں کے لیے تو یہ ہے اب جو حافظ نہیں ہیں بیچارے سوچ رہے ہوں گے کاش ہم حافظ ہوتے تو ہم کو بھی یہ انعام مل جاتا، مگر آئیے آقا نے ان لوگوں کو بھی دور نہیں بھیجا، اپنے دامن میں چھپا لیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ لوگ جو مسجد میں جا کر بلا اجرت اذان دیتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی قبر کو بھی اللہ تحفہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے اے قبر میرا بندہ آ رہا ہے جو میرے گھر میں میرے بندوں کو 5 وقت بلایا کرتا ہے،
اس کے نہ کفن کو مٹانا نہ اس کے جسم کو مٹانا. اور آگے بڑھو تو اے نوجوانوں جا کر مسجد میں کبھی کبھی اذان دیا کرو. سمجھ آیا؟ اذان دیا کرو تاکہ اس میں ہمارا تمہارا بھلا ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا ہے اے میرے دوست. اب صحابہ کہتے ہیں آقا ابھی اور کچھ لوگ باقی ہیں. آقا نے فرمایا اگر کوئی میرے امتی مسجد میں جائے، حافظ نہیں ہے، شہید نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، حاجی نہیں ہے، گنہگار ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میری بھی قبر جو ہے تحفہ بن جائے، تو آقا فرماتے ہیں میرے امتی جو اللہ کے گھر میں جاتے ہیں ان کی صاف صفائی کیا کرتے ہیں، کچرا نکال باہر پھینکتے ہیں، مسجد کی دریاں صاف کرتے ہیں، کسا پر بلا اجرت کے بلا لالچ کے اللہ کے گھر کو صاف کرتے ہیں، اس کو گرد آلود چیز کو ستھرا کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں. ایسا بھی شخص جب انتقال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبر کو تحفہ بنا دے گا. سبحان اللہ. کیا یہ چاہتے نہیں ہو؟ اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے والدین چلے گئے ہیں، ہم نے مسجد سے ایک تنکا اٹھایا تو ہماری اماں کو ثواب مل جائے گا. یہ بھی تو سوچا کرو. یہ کہے سوچتے ہو کہ فلاں کو رکھ دیا ہے چندہ دے کے اس کو تنخواہ پہ، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے، ہم جائیں وہ اس کو ثواب ملے گا، اور ہم بنا لاس ہو کے بے لالچ کے ہم مسجد میں جا کے صفائی کیا کریں. اگر کوئی کام کرنے والا وہاں ہے تو اس کی ہیلپ کیا کرے، اور پھر دیکھو ہمارے مرحومینوں کو ثواب کتنا ملے گا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں آقا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، کچھ لوگ باقی ہیں. بہت سے لوگ جمعہ نہاتے ہیں، بہت سے لوگ عید بقرعید نہاتے ہیں، بہت سے لوگ شب برات والے دن نہاتے ہیں. کیا کریں؟ کوئی مارکیٹ تو کھلی نہیں ہے، انہی کے بھیڑ میں گھس چلو. سرکار مدینہ سے وفا کون کرے گا؟ سرکار مدینہ سے وفا کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سنی نہ کرے گا تو بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. کرے گا تو بھلا کون کرے گا. اور ایک شعر میرا مجھے جو پسند ہے، شاعر نے کہا ہے مجھے جو پسند ہے حقیقت میں، میں اس کو تنہائی میں بھی اور راستے میں جب گاڑی چلاتا رہتا ہوں تو میں یہ شعر گنگنایا کرتا ہوں. شعر سنیے گا. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رب میرے ماں باپ کی تو شیر سے نہ سنو، دل میں یہ نیت بناؤ جیسے میں دعا مانگتا ہوں، اور آپ بھی اسی طرح سے دھیرے دھیرے بولیے جیسے میں بولتا ہوں. میں اپنے ماں کی طرف ادھر میں متوجہ ہوں، اپنے ماں کی طرف آپ بھی متوجہ ہوئیے اپنے اپنے ماں باپ کی طرف جن کے باحیات ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ دل میں نیت رکھو، یہ شب برات ہے اور قبولیت کی رات ہے. اللہ کی رحمت پوری رات صدا لگاتی ہے. مانگ لے تو ہم سب کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے.
کہیں جاتے وقت سلام کر کے ہاتھ چوم کے جانا تو دیکھنا تمہارے ماں باپ یہ کہیں گے بیٹا پہنچنے سے پہلے جب قریب پہنچ جانا میرے لال تو ہم کو اپنے خیریت کی خبر دے دے، اور نہیں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کتنے پیمنٹ ملتا ہے، تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ ماں خدا یہ میں خود جانتا ہوں کہ میرے ماں باپ بس صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا لال سلامتی سے پہنچ گیا، انہیں رات بھر نیند آتی ہے۔ اور یہ ہم غلطی بہت بڑی کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو خبر نہیں کرتے، اپنے دوستوں کو تو ہم بتاتے ہیں، دوستوں کے ذریعہ ہمارے ماں باپ کو خبر پہنچتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سب سے بڑی بھول ہے ہماری، سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور ہم دن بھر اور ہر مہینہ ہر جمعرات کو مزار پہ جا کے اتنا چومتے ہیں کہ اگر پا جائیں تو نجاوت علی شاہ بابا تمہیں اپنے ہم گھر ہی اٹھا لے جائیں، انور سید بابا ہم تمہیں اپنے گھر ہی اٹھا لے جائیں۔ اب تو انور سید بابا کا تو کوئی لمحے سید تو نہیں کہتا، کہتے ہو کیا؟ یہ نہ کہنا ورنہ گناہ ہوگا، تمہیں وہاں سے فیض بھی نہیں ملے گا۔ انور سید بابا کہنا، لنگڑے سید بابا تم نے دیکھا ہے کہ وہ لنگڑے تھے؟ کسی نے دیکھا؟ ہم جو بھی پاتے ہیں ان میں وہی پکڑنے لگتے ہیں، اس سے اور ہمارا خسارہ ہوتا ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم اپنے الفاظ واپس لیں، توبہ کریں کہ ایسی باتیں ہم نہ کریں، کیونکہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، رب ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے ماں باپ کی کیسے جو ہے ہم قدر کرتے ہیں، ہم کیسے ہم کو ہم خیال رکھتے ہیں۔ آج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، جو اولاد اسے اپنے روزی روٹی کو تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ اسے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، پھر وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ ایک گھنٹے کی مووی ہم نے چلا دی۔ آپ 15واں پارہ کھولیے، رب نے ارشاد فرمایا ربی غفیر ورحم وانت خیر الراحمین، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے دعا کیا کرو۔ آج کی رات دعا مانگے، آج کی رات اور زیادہ دعا مانگو، اے مولا میرے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا کر دے، اے مولا میرے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اگر چلے گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے تو جب فاتحہ کراؤ تبھی نہیں، ہر وقت نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے ہو کہ اللہ میرا آج دکان میں اتنا فائدہ ہو کہ دکان میں گراہک کی لائن نہ ٹوٹے، وہاں پر یہ بھی دعا مانگا کرو، اے مولا میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، رب العالمین تیری بارگاہ میں میں نماز پڑھا ہوں، سجدہ کیا ہوں، اے مولا اپنے محبوب کے صدقے سے میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب اپنے گناہوں، اب اپنے دکان کے لیے مانگو چاہے نہ مانگو، رب فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے جو میرا بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے تو بغیر مانگے میں اس کے کاروبار میں برکت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے دعائیں نہ کرایا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، تمہارے روزی میں خود بخود برکت ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ خود بخود برکت ہوگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پڑھتے یا رسول اللہ، انبیاء کے لیے تو مل گیا، شہیدوں کے لیے مل گیا، حافظوں کے لیے یہ شان ہے، اے اللہ کے نبی جو اذان دے اس کے لیے تو مقام مل گیا، جو مسجد صفائی کر لے اس کے لیے تو مل گیا، اور جو کوئی ایسا ہے جو مسجد کے اندر جا ہی نہ پائے تو کیا وہ محروم رہ جائے گا؟ وہ بھی تو آنکھیں بچھائے رہے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری امت میں جو جا نہ سکے، یہ سب کام کر نہ سکے تو مسجد میں جائے، مسجد کی طرف جائے، جب نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں چپل جوتا اتار کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اچھا بتائیے، ہم اور آپ چپل جوتا پہنتے ہیں نا، اور اتار کے چلے گئے تو ایسا شخص کوئی اگر جائے مسجد میں اور مسجد کے دروازے پہ نمازیوں کے جوتا چپل سیدھا کر کے صرف رکھ دیا کرے، یہ روز کا عمل بنا لے، جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا بھی کفن سلامت رہے گا، اس کا جسم بھی سلامت رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نیکی کرا کرو اپنے اماں ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ اور آگے بڑھا، اب اللہ کے نبی نے آخری بار ان لوگوں کو بھی نواز دیا، سبحان اللہ،
اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں اگر کسی کا دل ایسا سخت ہو جائے کہ نیکی کی اسے توفیق نہیں ملتی، نیک کام کرنے سے چڑ پیدا ہوتی ہے، اسے کچھ بھی نیک کام ماں باپ بتاتے ہیں، بھائی بہن بیوی بچے بتاتے ہیں تو اسے برا لگتا ہے، دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ نیکی کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جاتا، دل ہی نہیں چاہتا، تو ایسا شخص اگر مسجد میں لیٹرین باتھ روم جو بنا ہوا ہے، ایسا شخص جا کے وہاں کی گندگی کو صاف صفائی کر دیا کرے تو اللہ جیسے جیسے میرا ایسا امتی جو نیکیوں سے دور ہے دل کالا ہو گیا، دل پتھر ہو گیا، اور مسجد کی جو لیٹرین بنی ہے، مسجد کے جو باتھ روم بنے ہیں، اس وہاں کی گندگی کو صاف کر کے باہر کر دیا کرے تو جیسے جیسے وہ وہاں کی گندگی دور کرے گا اللہ اس کے دل کو منور اور مجلہ فرما دے گا، اس کے دل کو نرم پیدا کر دے گا۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، مگر ہمیں اور آپ کو تو شرم آتی ہے اگر کوئی کہہ دے اے بھائی ذرا چٹائی سدھیا دے، پیسہ نہیں دیتے کا یہ تو کہتے ہیں نا مؤذن صاحب ان کو رکھا کاہے کو گیا؟ بتائیے استغفر اللہ۔ حضرات محترم، جانتے ہو اذان دینے والے کا کیا ثواب اور کتنا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والوں کے سر سبھی محشر والوں سے اونچے نظر آئیں گے، اونچے نظر آئیں گے، سمجھ میں آیا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہار شریعت کھول کے دیکھیے، علامہ صدر الشریعہ نقل فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بلا اجرت لیے، بلا پیسہ لیے 1 سال کنٹینیو اگر اللہ کے گھر میں جا کے صرف اذان دیا کرے بلا کسی جو ہے لالچ کے، تو ایسا شخص کو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے یہ فضیلتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور آگے بڑھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، رحمت دو عالم نے فرمایا جیسے ہی وہ لیٹرین صاف کرے گا، مسجد کی بات کرتا ہوں میں، ایسا نہیں منسپالٹی والی ایریا کی صاف کرے گا، یہ نہیں ہے، مسجد کی جو ہے بنی ہوئی ہے جو نمازی لوگ جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہاں کی جا کے صرف صفائی کر دیا کرے، پانی مار دیا کرے، بے عزتی تو محسوس ہوگی لیکن میرے دوست جو محشر میں انعام ملے گا وہ دیکھ کر لوگ پھر ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ہم ان کو جو ہے ان کے اوپر ہنستے نہیں، ساتھ ہم ان کے رہتے تو آج یہی انعام ہمیں بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اذان دیا کرو، نوجوانوں کو شرم آتی ہے، ہمارے نوجوان بھائی کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں آتی ہی نہیں ہے اذان دینا، نماز اذان دینا آتی ہی نہیں ہے تو سیکھ لیا کرو نا بھائی، سیکھنے میں منع ہے کیا؟ کوئی چیز منع کرتا ہے کوئی؟ اور جب آپ اذان دینے لگو گے آپ کے دل سے اللہ کی صدا نکلے گی تو رب کی رحمت تمہارے اوپر مسکرائے گی۔ اے میرے دوست، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار غوث پاک کے دادا پیر ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آپ کی تقریر سننے لگا۔ تقریر سنتے سنتے جبکہ اس کا دل کبھی کسی کی باتیں سننے کو گوارا نہیں کرتا تھا، آج آپ کی تقریر سن کے شرمندہ ہو گیا، رونے لگا اور آپ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے سرکار، اے اللہ کے ولی، اے جنید بغدادی، یہ بتائیے کیا اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ کیا رب مجھے معاف کر دے گا؟ کیونکہ میں نے اتنے جرائم کیے ہیں، نیکی ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوست جنید بغدادی نے فرمایا تو توبہ کر لے، کیا اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی قسم وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، صبح ہوتے ہوتے اسے ہر مسجد کے کونے سے آواز آنے لگی، اے بندہ خدا جا، رب نے تیری توبہ قبول فرما دی ہے، اللہ نے تجھے معاف فرما دی۔ یہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جا کر مجھے یہ انعام مل گیا ہے۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی تک صرف نہیں ہے، آپ قبرستان جایا کریں تو سلام کیا کریں، اور سلام کرنے کا معاملہ اگر عربی نہیں آتی ہے تو کہہ دیا کرو اے قبر والے
آپ کو سلامتی ہو، السلام علیکم، یا منہ سے بھی نہ کہہ سکو تو آپ صرف نیت سب کی کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آپ کر لیں گے تو ادھر سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مومن مرتا نہیں، مومن مرتا نہیں ہے، وہ صرف جگہ بدل دیا کرتا ہے۔ اگر مر جائے تو کپور لگانے کی ضرورت کا ہے۔ کپور لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ خوشبو والی مٹی لگاتے ہو، بیری کے پتی سے نہلاتے ہو۔ میاں جب مر گیا ہے تو پھر یہ سارا دھال فنوس کاہے کو اٹھا کے کچرا میں پھینک دو، کاہے اس کو جو ہے اور کندھے پہ لے جا رہے ہو اور جنازہ پڑھا رہے ہو؟ جب مر گیا تو پھر کاہے کی ضرورت؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مرا نہیں ہے بلکہ مر کے زندہ لوگوں کی بخشش کروا کے جا رہا ہے۔ جو اس کے جنازے میں نماز پڑھ لیتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے معاملات، مگر ہم لوگ تو صرف شب باراتی والے ہیں، شب برات والے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے ٹائم بتا بھیا، اور جب 3 بجا تو سمجھ لو 3 بجی، اس کے آگے کم سے کم کچھ اور بھی تو کرنا ہے، سحری وغیرہ جس کو بھی وضو کچھ نفل بھی پڑھنے کا وقت مل جائے گا۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے نا؟ ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بات یاد آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اسے کفنا دیا گیا۔ کفنانے کے بعد اس کے کفن کے اندر سے حرکت ہونے لگی، حرکت۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اندر سے کیا ہو رہا ہے، اوپر جو ہے اونچا اٹھ رہا ہے کفن۔ تو لوگوں نے اس کے کفن کو کھولا تو ایک بھیانک سانپ اس کے گردن سے لپٹ کر اس کا خون چوس رہا تھا۔ لوگوں نے ڈنڈا اٹھایا اور مارنا چاہا تو اللہ نے اس سانپ کو زبان عطا فرما دی، زبان گویائی عطا کر دی، بولنے کا شعور عطا کر دیا۔ وہ سانپ کہنے لگا اے لوگو مجھے مارو نہیں، مجھے مٹاؤ نہیں، خدا کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، اور مجھے چاہے جتنا مارو میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، مر تو جاؤں گا مگر اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہا آخر یہ بتا تو یہاں اس کے اوپر آیا کیوں ہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو یہ اذان کو سن کے مسجد سے باہر بھاگ جایا کرتا تھا، اذان سن کے دور بھاگ جایا کرتا تھا۔ یہ اسی کا عذاب ہے جو سانپ کی شکل میں اللہ نے مجھے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور میں قیامت تک اس کو میں ایسے ہی ڈستا رہوں گا، اس کا خون چوستا رہوں گا۔ حضرات محترم، یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اور ہم اور آپ تو جو ہے اذان کے ٹائم پہ تو نہ جانے کا بکا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بولا کرتے ہیں۔ توبہ کر لیجئے آج کی رات میں، آج کی رات میں اگر آپ نے توبہ کر لیا تو رب کی رحمت ہمارے اور آپ کے جو ہے گناہوں کو مٹا دے گی، ہمارے اور آپ کے خطاؤں کو جو ہے وہ بخش دے گا۔ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں رب نے ارشاد فرما دیا زندگی کسے کہتے ہیں؟ کھا لینا اسی کو زندگی کہتے ہیں کیا؟ چلنا اسی کو زندگی کہتے ہیں کیا؟ بولنا اسی کو زندگی کہتے ہیں کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے 2 طرح کی زندگی ہوتی ہے، 2 طرح کی موت ہوتی ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا جو بولے وہی زندہ ہے، جو کھائے وہی زندہ ہے۔ ارے جو کھاتا ہو وہ بھی مردہ ہوتا ہے، جو چلتا ہو وہ بھی مردہ ہوتا ہے، جو بیٹھتا ہو وہ بھی مردہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا، ہم نے کہا اے کلام الہی ہم بات سمجھے نہیں ہے تو اس نے سمجھا دیا، سن جو کھا رہا ہے اسے زندہ سمجھنا تمہاری نظر میں ہے مگر میری نظر میں وہ مردہ ہے۔ ہم نے کہا وہ زندہ کون ہے؟ کہا زندہ وہ ہے جو زمین پر بھی زندہ رہتا ہے، وہ زمین کے اوپر سے جانے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ میں نے کہا اے کلام الہی وہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جو نبی کی وفاداری میں چلتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں بھی زندہ رہتا ہے، اور نبی کی غداری میں اگر چل بھی رہا ہے تو وہ مردہ ہے۔ نبی کی
کے بعد بھی مردہ. یہ قرآن فرماتا ہے. تو وفاداری رسول کا نام زندگی ہے، اسی کے لیے قبر تحفہ بن جاتی ہے، اور غداری رسول کا نام موت ہے. کھا بھی رہا ہے تو مردہ ہے، اور جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر بالکل مردہ ہو جاتا ہے. اور شاعر کہہ دیتا ہے کہ نبی کے عشق کو سینے میں پال رکھا ہے. سبحان اللہ. نبی کے عشق کو سینے میں پال رکھا ہے، اسی سے خلد کا رستہ نکال رکھا ہے، اسی سے خلد کا رستہ نکال رکھا ہے. اور کسی کے حصے میں دنیا کا مال رکھا ہے، کسی کے حصے میں دنیا کا مال رکھا ہے. ہمارے حصے میں زہرا کا لال رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کا لال رکھا ہے، ہمارے حصے میں زہرا کا لال رکھا ہے، ہمارے حصے میں زہرا کا لال. رویہ بہت دنوں کے بعد جو ہے دھیان میں بھی نہیں ہے، سمجھ آیا. پھر انشاءاللہ مستری صاحب، خان صاحب، آپ کے کبھی ادھر بھی وہ ہوگا تو انشاءاللہ رویہ جو ہے اس ذہن میں نئی تازہ پیدا ہو جائے گی تو پڑھ دوں گا انشاءاللہ. مسکرا کے بولے سبحان اللہ. کسی کے حصے میں دنیا کا مال رکھا ہے، ہمارے حصے میں زہرا کا لال رکھا ہے. اور آخری شعر، زمانے بھر میں مٹانے کی ٹھان رکھا ہے. آج کے اس دور پرفتن میں مسلمان اور ایمان والوں کا صرف اگر رہبر اور رہنما اور مددگار کوئی ہے تو اللہ اس کا رسول ہے. سبحان اللہ. تیسرا اور کوئی نہیں، اللہ رسول اور ان کے غلام. تیسرے کی امیدیں نہ رکھنا، نیت بھی نہ بنانا، اس لیے کہ قدم بڑھاؤ گے تو تمہارا سارا مشن برباد کر دیا جائے گا. اس لیے صرف اللہ اپنے رب سے اور اس کے محبوب سے رکھو. زمانے بھر میں مٹانے کی ٹھان رکھا ہے، مگر حضور نے ہم کو سنبھال رکھا ہے، مگر حضور نے ہم کو سنبھال رکھا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اے لوگوں، اگر کوئی کامیابی والا راستہ ہے اور آئیڈیل ہے، کوئی بہترین اگر کوئی مشن ہے اور تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی زندہ رہے، قبر میں بھی زندہ رہے اور ہر نعمتیں تمہیں مل جائے، تو میرے محبوب کے اصول کو اپنا لو. ہر جگہ کامیاب رہو گے، ہر جگہ کامیاب رہو گے، ہر جگہ جو ہے مصیبت سے بری رہو گے، اور تمہیں ہر موڑ پہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا رچایا، مولا تعالیٰ ان سب کے کاروبار میں عمر میں اللہ برکتیں عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا، ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ